ایک زمانہ تھا جب برصغیر پاک و ہند کے بیشتر گھرانوں میں صبح سویرے چائے کے ساتھ باقر خوانی کے سوندھے اور کرارے ذائقے سے لطف اندوز ہوا جاتا تھا، لیکن اس دلچسپ حقیقت سے شاید ہی کوئی واقف ہو کہ دودھ، میدے، گھی، شکر اور تل سے بنی اس کرکری تندوری ٹکیا کے نام کے پیچھے ناکام عاشق کی ایک داستان پنہاں ہے۔ جی ہاں، باقر خان اور خوانی بیگم کا قصہ محبت۔ بہت کم لوگ اس حقیقت سے واقف ہوں گے کہ باقر خوانی کا اصل وطن بنگال ہے۔ بنگلہ دیش کے دارالحکومت ڈھاکہ میں باقر خوانی 18ویں صدی کے وسط سے بنائی اور کھائی جا رہی ہے۔ ویسے تو تمام تندوری پکوان اور روٹیاں مغلوں کے دور حکومت میں ہی برصغیر میں متعارف ہوئے۔ مثال کے طور پر نان خطائی، شیرمال، تافتان اور دیگر اسی اقسام کے نان ایران اور وسطی ایشیا سے ہندوستان میں وارد ہوئے تھے۔ روایات کے مطابق باقر خوانی کا نام دراصل ایک شخص باقر خان کے نام پر رکھا گیا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ آغا باقر خان نواب سراج الدولہ کے دور حکومت میں چٹاگانگ میں ایک فوجی جرنیل تھے جو آرام باغ کی خوانی بیگم نامی ایک رقاصہ کے عشق میں مبتلا ہو گئے۔ شومیہ قسمت کے خوانی بیگم پر شہر کے کوتوال زین الخان کی نظریں بھی لگی ہوئی تھیں، جو کہ ایک وزیر کا بیٹا تھا۔ اس نے خوانی بیگم کے ساتھ مراسم بڑھانے کی کوشش کی، لیکن وہ تو باقر خان کی محبت میں دیوانی ہو چکی تھی۔ جب زین کو تمام تر کوششوں کے باوجود خوانی بیگم کا التفات حاصل نہ ہو سکا تو یہ ختم ان کو اغوا کر کے جنوبی بنگال لے گیا اور اسے قید خانے میں ڈال دیا۔ باقر خان کو جب یہ خبر ملی تو اس کے پیچھے گیا اور زین کے ٹھکانے پر حملہ آور ہو گیا۔ جنرل باقر خان اپنی خوانی بیگم کو زور بازو پر آزاد کروا لیتا ہے۔ ادھر بدنیت اور سازشی زین الخان بچ کر فرار ہونے میں کامیاب ہوتا ہے اور پھر روپوش ہو جاتا ہے۔ زین الخان کی گمشدگی سے افواہ پھیلتی ہے کہ باقر خان نے اسے قتل کر کے اس کی لاش کہیں چھپا دی ہے۔ نتیجتاً باقر خان اور خوانی بیگم کو گرفتار کر لیا جاتا ہے۔ باقر خان کو سزائے موت سنا دی جاتی ہے اور اسے ایک شیر کے پنجرے میں ڈالنے کا حکم دیا جاتا ہے۔ جب باقر کو شیر کے پنجرے میں ڈالا گیا تو اس نے بہادری اور جوانمردی سے شیر کا مقابلہ کیا اور اسے ہلاک کر کے فرار ہو گیا۔ اس دوران بدنیت زین الخان دوبارہ خوانی بیگم کو اغوا کر لیتا ہے اور اپنے ناپاک ارادوں میں ناکام ہونے کے بعد طیش میں آ کر خوانی بیگم کو قتل کر دیتا ہے۔ اس کے بعد زین خود اپنے باپ جہاندار خان کے ہاتھوں مار دیا جاتا ہے۔ بعد ازاں جنرل باقر وہاں پر اپنی محبوبہ خوانی بیگم کی یاد میں ان کا مزار تعمیر کرتے ہیں اور یہ علاقہ باقر گنج کے نام سے معروف ہو جاتا ہے۔ باقر اور خوانی کی عشق اور محبت کی اس لازوال داستان سے متاثر ہو کر بنگال کے مقامی نان بھائی اپنی مقبول پروڈکٹ کا نام باقر خوانی رکھ دیتے ہیں۔ ایک اور روایت کے مطابق آغا باقر خان نے خود اس روٹی کو باقر خوانی کا نام دے کر اپنی محبت کی داستان کو امر کر دیا تھا۔ اسی طرح باقر خوانی ڈھاکہ سے بنگال اور پھر پورے برصغیر تک پھیل گئی۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔